اچھا، اس میں علی آپ کی اجازت سے میں اگر کہوں حماس کہ پورنوگرافی کے بارے میں نا بہت زیادہ سو کالڈ اکیڈیمیا کے اندر یہ ڈسکشنز سٹارٹ کی گئی ہیں کہ پورنوگرافی کے جو ڈیٹریمنٹل افیکٹس ہیں نا وہ ہماری پرانی ریسرچز ہیں، نئی ریسرچز کے مطابق یعنی دیر از اے بینیفٹ، اور ماسٹربیشن کے فوائد اور اس طرح کی چیزوں کے فوائد کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچز سو کالڈ ریسرچز بھی آ رہی ہیں. میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کریں، ڈسکشن کریں اس پر. میں کوئی بات ہوں، یہاں پر نا ہماری تین ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں انٹرنیشنل، جو کہ سائیکالوجی اور ان کے ڈس آرڈرس پہ ورک کرتی ہیں. اس میں سے ایک ICT ہے اور اس کے علاوہ DSM جو ہے جو کہ امریکن کی ہے. ان سب کی جو ہے نا، اب ایک چیز ذہن میں رکھیں سے پہلے، یہ سننے سے پہلے، کہ اس پوری انڈسٹری کے پیچھے یہ $multi-billion انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ریسرچ کے لیے پیسہ پمپ ہوتا ہے، جو لوگ خریدے جاتے ہیں، جو سائنٹسٹ بھی بکتا ہے اور بہت ایزیلی بکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اپنی چیز میں ذہن میں رکھیں یہ سنتے ہوئے. ان جتنی بھی میجر آرگنائزیشنز ہیں نا، ان کے نزدیک وہ اس کو ایز اے ڈس آرڈر نہیں کلیریفائی کرتے. کہتے ہیں یہ ڈس آرڈر نہیں ہے، یہ ایڈکشن نہیں ہے، یہ ایٹ لیسٹ ایڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نہ DSM نے اس میں ڈالنے کی، حالانکہ اس میں کاؤنٹر پریشر آ رہا ہے کئی دفعہ، کاؤنٹر اس میں بلکہ وارفیئر چل رہی ہے. کچھ انڈیپینڈنٹ اکٹھے ہوئے ہیں لوگ اور وہ کاؤنٹر ریسرچز کو کریں، ان کی فیک ریسرچز کو کریں. مطلب اب یہ کرنٹ بیٹل چل رہی ہے ود ان اکیڈیمیا. کے نام اگر آپ بتا دیں وہ جو آرگنائزیشن، ایک تو کووننٹ آئز میرے ذہن میں ہاں جی کووننٹ آئز ہے، فائٹ دا نیو ڈرگ. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے، ایک ہے نو فیپ. ٹھیک ہے، ایک ہے اپنا یور برین آن پورن. ٹھیک ہے، یہ 3-4 جو ہیں نا، ان کی پوری ویب سائٹس ہیں اویلیبل، اور یہ نا ان ریسرچ کو بھی کاؤنٹر کرتی ہیں اور آپ کو کاؤنٹر ریسرچز بھی دیتے ہیں. ایون آپ کو پھر اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے اکیڈیمک ڈھونڈنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ فار ایگزامپل جو اس طرح کا کوئی، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی ریلیجس بھی وہ نہ ہو، کیونکہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چونکہ دین کی طرف سے ان کی موٹیویشن ہے، یہ خراب کر رہے ہیں. یعنی یہ ٹیمپرڈ ریسرچ، یہ ٹیمپرڈ ریسرچ ہے. ہم کہتے ہیں آپ کے پیچھے $multi-billion ریسرچ ہے، آپ کی بھی ٹیمپرڈ ریسرچ ہے. لیکن اینی ہاؤ پھر ہمیں نا یہ بڑی مشکل سے اس میں ڈھونڈنے پڑتے ہیں وہ بندے جن سے ہمیں وہ اکیڈیمکس میں ملیں، جو کہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس کی ریکگنیشن جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس وجہ سے نا یہ ہم نے کہا تھا 3 ٹائپس آف آرگنائزیشنز ہیں. ہاں جی، وہ مطلب یعنی میجر 2 یہی ہیں، ایک جو WHO بیک اپ ICT انٹرنیشنل والی، اور دوسری DSM جو کہ امریکن ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 ذہن میں رکھیں. ان کے ہاں بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر وہ انکلوڈ کریں ایز اے ڈس آرڈر، دوسرے کہہ رہے ہیں ڈس انکلوڈ کریں. کیونکہ یہ آرٹیکلس بہت زیادہ میں نے گو تھرو کیے، کیونکہ میں اس پہ تھوڑا سا لکھ رہا تھا. ینگسٹرز کوٹ بھی ہاں کہ وہ کوٹ کرتے ہیں کہ دس از ناٹ اینی مور، دس از ناٹ ایڈکشن. پہلی بات ایڈکشن کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر دوسری بات یہ کرتے ہیں چلیں ایڈکشن نہ بھی ہو، ایڈکشن کی وہ اسٹرنجنٹ ڈیفینیشن جو عام طور پہ سائیکالوجی میں کی جاتی ہے، اگر اس پہ نہ بھی کرتا ہو تو اب تو اس کی بینیفٹس پہ، جو ایک زمانے میں تھے نا بینیفٹس کے، مطلب بہت عام کوٹ کیا جاتا تھا کہ پورنوگرافی سے نا میاں اور بیوی کے درمیان ڈسکورڈ ہو جاتا ہے. وہ اب اس پہ نئی ریسرچز، سو کالڈ ریسرچز آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں یہ بلکہ ہیلدی ہے، فیمیلز کے لیے بھی ہیلدی ہے، میلز کے لیے بھی ہیلدی ہے یعنی پورنوگرافی. سبحان اللہ، یعنی اس طرح کی وہ چیزیں جو بڑی ہمارے کامن نوشن اور جو ہماری بڑی یعنی ایک صاف، یعنی ایک سمپل ایک سمجھدار آدمی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یار اس کے نقصانات کیا ہیں، وہ خود فیل کر رہا ہوتا ہے. ہاں، یہ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک نا ایک بل کے موومنٹ بھی انہوں نے کہا تھا کہ نو نٹ نومبر والی نا ایک ہے کہ نومبر کے مہینے میں نا ہم نے کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، ینگسٹرز کی اپنی موومنٹ ہے. تب اس میں یہ ہوا کہ اس میں کئی نا مطلب یعنی کیونکہ پاپولر ہے، اس پہ میمز ہیں، تو لوگ پاپولیرٹی میں یہ ہوا کہ ایون ایتھیسٹ اور نان مسلمس بھی، جو دوسرے والے جو کہ نان ریلیجیس مسلم ہیں، وہ بھی بیچ میں اس میں انوالو ہوئے. تو ہوا یہ کہ نا وہاں پر کچھ میں خود ریڈ کر رہا تھا کہ ایک ایتھیسٹ لڑکے نے کہا کہ کہتا کہ مجھے اس سے صرف ایک چیز کا احساس ضرور ہوا ہے کہ دس آئی ہیو این ایڈکشن. ٹھیک ہے نا، باقی چیزیں درست نہ ہو، لیکن یہ جو ساری ایک مہینہ چھوڑنے سے مجھے پتا چلا کہ میں یہ پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ یہ چیزیں، کیونکہ اس بحث کے اندر کہ یہ آئدر ایڈکشن ہے یا بینیفیشل ہے، نہیں بینیفیشل، اس نے ان کے بھی پھر آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں نقصان ضرور ہے کوئی نہ کوئی. نقصان میں ایک اور چیز مینشن کرو، ایریکٹائل ڈسفنکشن. اس کا کلیئر انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیر از نو پروف کہ اس سے ED ہوتا ہے، جبکہ دیر آر لٹرلی تھاؤزنڈز آف مین who have faced this issue before the age of 35. کسی دور میں erectile dysfunction جو ہے نا وہ 55+ مین میں سنا جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ 35+ ایج میں erectile dysfunction جو ہے وہ I think مجھے وہ ایگزیکٹ فگر نہیں یاد آ رہا، بٹ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے. یو کین سیفلی سے کہ 35 کے بعد یہ پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے. وائی؟ بیکاز ایک بچہ
لیٹ سے 14 ایئر میں اس نے یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا. اچھا ایک چیز میں بتانا چاہوں کہ اس کو نا انہوں نے ایز این امپلس پرابلم ضرور ریکگنائز کیا ہے ایون بڑی آرگنائزیشنز نے, کیونکہ وہ ایز این یہ امپلسو ڈس آرڈرس یہ ہوتے ہیں کہ ان کی کیوز کے اوپر کس لیول کا کنٹرول ہے بندے کا, اس بیسس پہ وہ ہے. اور اس لیے وہ لوگ کیونکہ اس کے باوجود ان کی ریسرچ کے باوجود دراصل بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اس پرابلم کو لے کے آتے ہیں لوگوں سائیکالوجسٹ کے پاس, تو اس وجہ سے نا وہ سائیکالوجسٹ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. دیکھیں مسئلہ بڑا کلیئر ہے نا کہ آپ اتنا زیادہ کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا وہ لاس ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ڈیزائر ہے یا لیبیڈو وہ ٹوٹل آپ کی لاس ہو جائے گی. You won't find pleasure in your partner. Even if you have multiple partners, you will ultimately lose pleasure in them. Then you will try to go for some other thing وغیرہ وغیرہ. بہت پھر خطرناک ہے. اس میں نا ایک اور جو چیز میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں جو ریلیونٹ ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیزائر جو ہے اس کو سپریس کرنا, یہ جو ہے نا اس سے سپریس کرنے سے نقصان ہوتا ہے. اور اس سے حالانکہ ہمارے کلاسیکل اسکالرز ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کلیئر اس بارے میں سٹانس ہے, اور ہمارے دیگر اور ہماری احادیث سے بھی یہ ثابت ہے. ٹائم نہیں ہے بیکاز وی نیڈ ٹو کنکلوڈ دس سیشن ایز ویل. تو یہ بات بالکل غلط ہے. آپ جتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھیں اللہ نے اگر آپ کو حکم دیا ہے, ساری باتیں چھوڑیں, اگر اللہ نے کہا نا اس کو کنٹرول کرو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بینیفٹ ہے. آپ یہ سمجھیں کہ کنٹرول کرنے سے نقصان ہوگا اور آپ اللہ معاف کرے کسی اور دوسری ڈپریشن یا انزائٹی کی طرف چلے جائیں گے, یہ نہیں ہے. اس میں خیر کا پہلو ہے. ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ دیگر علماء نے یہ بات بڑی کلیئرلی مینشن کی, انشاءاللہ I can give the references as well. وہ کہتے ہیں کہ اپنی ڈیزائرس کو جتنا آپ کنٹرول کرتے ہیں, جتنا آپ دباتے ہیں, جتنا آپ ان کو دبانے سے مراد صرف یہ نہیں کہ جسٹ ان کو ایک ڈبے میں بند کر دیا, نہیں, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو رائٹ وے کے اندر اس کو جو ہے نا وہ آپ مثال کے طور پہ اس کے آلٹرنیٹیو رائٹ میتھڈس کی شادی کے تھرو اس کو اگر آپ ٹیم کریں تو اف یو کین ٹیم یور ڈیزائرز یو کین ڈیفینیٹلی ڈو دیٹ اینڈ یو مسٹ ڈو دیٹ. اور جب تک نہیں تب تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اینڈ یو ہیو دی ایبلٹی. اور اللہ نے ایمینی سزا رکھی, بھائی 100 کوڑے سزا ملنی ہے زنا کی, تو اگر انسان کنٹرول ہی نہیں کر سکتا تو پھر یہ تو ظلم ہو گیا. آپ کر سکتے ہیں بالکل, اینڈ دیر آر سگنیفیکنٹ ویز. اچھا میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ایون اف اگر ریسرچز یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایڈکشن نہیں ہے, آپ مان لیں ٹھیک ہے ایڈکشن نہیں ہے, میں نکل سکتا ہوں باہر, اس کا مطلب آپ نکل سکتے ہیں آرام سے نکلیں, تو اچھی بات ہے. تو نکلیں, اس سے یہ تو پروو نہیں ہوتا کہ یہ چیز حلال ہوگی, یہ جائز ہوگی. صحیح بات. پھر تو زیادہ آسان ہے نکلنا اگر ایڈکشن نہیں ہے. ایڈکشن نہیں, آفیشلی ایڈکشن نہیں ہے, نکلیں.